السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، are you listening to me؟ السلام علیکم، مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه الدروس وان یسهل علینا هذه العلوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ سبق نمبر 55 آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 1891 سے 1905 1891 سے 1905 تک انشاءاللہ حسب معمول ان احادیث کے جو الفاظ قابل وضاحت ہوں گے ان کی وضاحت ہوگی، اور حدیث کی اسنادی حیثیت جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو فوکس ہمارا جو ہے وہ حدیث کے ترجمے پر ہوگا ایز یوزل۔ تو آتے ہیں احادیث کی نصوص کی جانب۔ براہ راست کتاب سے دیکھتے ہیں کہ کتاب الزکوٰۃ کے حوالے سے آج ہمارے پاس جو باب ہے وہ کون سا باب ہے، جو کہ ہم نے گزشتہ روز ہم نے شروع کیا تھا، غالباً باب فضل الصدقہ، یعنی صدقات کی فضیلت، اس کا اجر، ثواب، اہمیت، افادیت دنیا میں آخرت میں، اس سلسلے میں یہ حدیث آ رہی ہیں۔ پہلی حدیث 1891 یہ حدیث ہے ہمارے پاس، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت کردہ ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، کس شخص نے آج تم میں سے روزے کی حالت میں صبح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، سوال کیا، رخ انور ان کی طرف موڑتے ہوئے، من اصبح منکم اليوم صائما، کہ تم میں سے کون ہے جس نے صبح کی آج کے دن روزے کی حالت میں۔ قال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے فرمایا، انا، میں نے۔ قال، آپ نے پھر فرمایا، فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، کہ جو کون شخص ہے وہ جو کہ تم میں سے آج کے دن جس نے جنازے کی اتباع کی، یعنی جنازے کو فالو اپ کیا، جنازے کے پیچھے چلا، جنازے میں شرکت کی۔ قال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انا، میں نے۔ قال، آپ نے پھر فرمایا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کہ کون ہے تم میں سے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا۔ قال ابو بکر، انا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ قال، آپ نے پھر پوچھا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، کہ کون ہے وہ تم میں سے شخص جس نے آج ایک کسی بیمار پرسی کی عیادت کی۔ قال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انا، میں نے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سن کر، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، کہ کسی بھی آدمی میں یہ خوبیاں، یہ خصلتیں، یہ کوالٹیز نہیں جمع ہوئیں، الا، مگر یہ کہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تھی، بشارت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کی۔ اور آپ کا جو عمل ہے وہ آپ دیکھیے، جیسا کہ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے اگر کسی کو بیک وقت آواز دی جائے گی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارجو ان تکون منہم، کہ مجھے امید ہے کہ آپ انہی میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث ہے عزیز طلبہ ہم نے پڑھی ہے، ان الفاظ کو انڈر لائن کیجئے، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص میں بھی یہ خوبیاں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس، وعنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یا نساء المسلمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان خواتین، یا نساء المسلمات، اے مسلمان خواتین، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کہ کوئی بھی حقیر نہ جانے، لا تحقرن، کوئی کبھی بھی حقیر نہ جانے، یا ہرگز مت کوئی حقیر جانے یا حقیر نہ جانے، جارتن کوئی ہمسائی، لجارتها اپنی ہمسائی کے لیے، یا کوئی بھی ہمسائی اپنی ہمسائی کو حقیر نہ جانے، لا تحقرن جارۃ لجارتها۔ پھر سن لیجئے، کوئی بھی، یا نساء المسلمات، اے مسلمان خواتین، لا تحقرن جارۃ، ہرگز نہ حقیر جانے کوئی بھی ہمسائی، لجارتها اپنی ہمسائی کو، ولو فرسن شاتن، خواہ وہ ہدیے میں کوئی بکری کا جلا ہوا کھوری اس کو نہ دے، ہاں جی، تو خواہ وہ ہدیے میں، یعنی جو دے رہی ہے اپنی کسی ہمسائی کو ہدیے میں، تحفے میں، کوئی بکری کا جلا ہوا کھور اگر کوئی دے رہی ہے، تو کوئی بھی اس کو کسی ہدیے کو حقیر نہ جانے، لا تحقرن جارۃ لجارتها فلو فرسن شاتن۔ تو مراد یہ ہے کہ نہ اس ہدیے کو حقیر جانے جو کہ وہ دیکھا، وہ بکری کا جانور کا جلا ہوا کھوری کیوں نہ ہو، اور نہ ہی وہ اس اپنی ہمسائی کو حقیر جانے اس بات پر کہ اس نے مجھے کیا بیچ دیا ہے۔ حدیث میں الفاظ ولو فرسن شاتن، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ اگرچہ وہ بکری کا کھور ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے جی، ولو فرسن شاتن۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے 1893، 1893، ون جابر و حذیفہ تھا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ، جابر بن عبداللہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم اجمعین، رضی اللہ عنہما، ون جابر ون حذیفہ رضی اللہ عنہما قالا، دونوں نے یہ کہا، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل معروف صدقہ، کہ ہر نیکی، بلائی، خوبی، اچھائی وہ کیا ہے، ایک صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ صرف مال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ صدقہ کا نام لے کر ہمارے ذہن میں فوراً مال آ جاتا ہے، کوئی بھی نیکی، جیسا کہ آگے حدیثیں بھی آ رہی ہیں اس کی وضاحت میں۔ 1894 حدیث، وعن ابی ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ تم ہرگز مت حقیر جانو، من المعروف، معروف اچھائی، خوبیوں میں سے کچھ بھی، شیئا کوئی بھی چیز، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ تو اپنے بھائی کو ملے، ولو ان تلقى، تو ملے یا ملاقات کرے یا آمنا سامنا کرے، اخاک اپنے بھائی کا سامنا کرے، بوجہ طلیق، روشن چمکتے چہرے کے ساتھ، یعنی مسکراتے چہرے کے ساتھ مراد ہے، یا خندہ پیشانی سے، خواہ تم اپنے بھائی کو ملو تو اس کو بھی تم نیکیوں میں سے کوئی حقیر یا کم نیکی نہ جانو، بہت بڑی نیکی ہے۔ بے وجہ طلیق کا مطلب ہے خندہ پیشانی کے ساتھ، بے وجہ طلیق، جس کو انڈر لائن کیجئے۔ ہاں جی، آگے ہم نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس 1895، وان ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کل مسلم صدقہ، کہ ہر مسلمان پر ایک صدقہ ہے، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ ہاں جی، قالو، صحابہ کہنے لگے، رضی اللہ عنہم، فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر وہ نہ پائیں کوئی چیز دینے کے لیے، تو قال، آپ نے فرمایا، فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے، محنت کرے، يَنْفَعُ نَفْسَهُ، اور اپنی ذات کو بھی فائدہ دے، وَيَتَصَدَّقُ، اور غرباء و مساکین یا مستحقین ان کو صدقہ بھی کرے اور اجر و ثواب پائے۔ قالو، کہنے لگے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین،
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، اگر وہ یہ کرنے پر بھی قادر نہ ہو یا طاقت نہ رکھتا ہو اور یہ وہ نہ کر سکے ایسا کام بھی یعنی کمائی کا، قال آپ نے فرمایا فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، تو پھر وہ مدد کرے ضرورت مند۔ کون سا ضرورت مند؟ جو انتہا شخص جس کی کمر ٹوٹ جائے یعنی مجبوریوں میں، تو مجبور شخص جو ہے وہ اس کی وہ مدد کرے۔ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ ضرورت مند، ملہوف یعنی انتہائی مجبور شخص، ملہوف ملہوف انتہائی مجبور شخص مجبوریوں میں، ضروریات میں۔ قالوا کہنے لگے فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا اگر وہ ایسا نہ کر پائے، قال آپ نے فرمایا فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ تو پھر وہ نیکی کا کم از کم حکم دے دے کسی کو، اچھائی کا، خوبی کا، بھلائی کا، کہ وہ نیکی کما لے۔ قالوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، قال آپ نے فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ تو پھر وہ کسی برائی سے رک جائے، یعنی اپنی ذات کو برائی سے روک لے، محفوظ کر لے۔ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ تو بے شک اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان اس روئے زمین پر کوئی بھی کسی بھی معیار میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ نیکیاں کما سکتا ہے، نیکیوں کے، خیر کے، بھلائیوں کے ابواب الخیر اس کے لیے کھلے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ حدیث جو ہے ہم نے پڑھی ہے 1895 حدیث، تو اس میں یہ الفاظ جو ہیں ان کو انڈر لائن کیجیے، فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، اس کا ترجمہ تو وہ ضرورت مند مجبور شخص کی مدد کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی، باقی کلیئر ہے حدیث۔ آگے آتے ہیں اگلی حدیث میں 1896، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل سلامہ من الناس، ہاں جی، ہر جوڑ، کل سلامہ ہر جوڑ جو ہے، من الناس لوگوں میں سے، یعنی لوگوں کے جو جسم ہیں ان میں جو باڈی ہے اس میں جوڑ ہے نا، 360 جوڑ جیسا کہ حدیث میں آگے آ رہا ہے، ہر باڈی کا، جسم کا ہر جوڑ من الناس لوگوں میں سے، علیہ صدقہ اس پر صدقہ کرنا لازم ہے، واجب ہے، علیہ صدقہ کہ اس کا وہ صدقہ یعنی ادا کرے، اس کا صدقہ دے، کل یومن روزانہ، ڈیلی، ہر دن، تطلع فیہ شمس کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعدل بین الاثنین صدقۃ پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ اگر وہ انصاف کرتا ہے بین الاثنین دو ناراض لوگوں کے درمیان یا جھگڑے کرنے والے دو جو لوگ ہیں، دو شخص ہیں ان کے درمیان، اگر وہ انصاف سے فیصلہ کرتا ہے، صدقہ تو نہیں تو صدقہ ہوگا، وَيُعِينُ الرَّجُلَ اور اگر وہ کسی آدمی کی مدد کرتا ہے، علی دابتہ ہی اس کے جانور پر اس کو بٹھانے کے بارے میں، اس کو سوار کرانے کے بارے میں، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا یعنی اس کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرتا ہے، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا تو وہ اس کو اس جانور یا اس کی سواری پر اس کو سوار کرا دیتا ہے، او یرفع علیہ متاعہ یا اس کو اس پر اس کا سامان جو ہے وہ رکھوا دیتا ہے، لدوا دیتا ہے، تو صدقۃ یہ بھی صدقہ کا عمل ہے، والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ اور پاکیزہ کلمہ جو بول ہے، ذکر کا ہو یا کوئی اچھی بات ہو، وہ یہ بھی صدقہ ہے، وکل خطوۃ یخطوھا الی الصلاۃ اور ہر وہ قدم، کل خطوہ ہر قدم، یخطوہ جو وہ اٹھاتا ہے، الی الصلاۃ نماز کی جانب، نماز کی ادائیگی کے لیے، صدقۃ یہ صدقہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا اس کے بارے میں، ویمیت الاذی عن الطریق اور اسی طرح وہ ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ازالہ کر دیتا ہے، عن الطریق راستے سے، صدقۃ یہ بھی صدقہ ہے، متفق علیہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کو کسی ایک کام میں یا عمل میں جو ہے وہ نہیں کیا، اس کو اپنی محبوس نہیں کیا، محصور نہیں کیا، بلکہ اس کو کھلا رکھا ہے کہ ہر قسم کی خوبی، نیکی، چھوٹی سے چھوٹی وہ بھی صدقہ ہے، حکم دینا بھی نیکی کا یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنے آپ کو شر سے بچا لینا، کوئی غلط کام ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، حدیث میں مذکور کل لفظ کلو سلامہ کا مطلب جسم کا ہر جوڑ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور آگے آئیے اگلی حدیث میں 1897 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق کل انسان من بنی آدم
کہ آدم کی اولاد میں سے ہر انسان، خلق کا کل انسان، ہر انسان پیدا کیا گیا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے علی 60 و 300 مفصل، 360 جوڑوں پر، یعنی ہر انسان جو ہے آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد میں سے ہر انسان اس کے 360 جوڑے ہیں، یعنی پیدا کیا گیا ہر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے علی 60 و 300 مفصل، 360 جوڑوں پر۔ ومن کبر اللہ، تو جس شخص نے اللہ کی تکبیر بیان کی، اللہ اکبر کہا، وحمد اللہ، اور اللہ کی حمد بیان کی، الحمدللہ کہا، وحلل اللہ، اور اللہ کی تحلیل بیان کی، لا الہ الا اللہ کہا، وسبح اللہ، اور جس نے اللہ کی تسبیح بیان کی، سبحان اللہ کہا، واستغفر اللہ، اور جس نے اللہ سے معافی طلب کی، استغفر اللہ کہا، وعزل حجرا عن طریق الناس، اور پھر اس نے ہٹا دیا، دور کر دیا، حجرن پتھر، عن طریق الناس لوگوں کے راستے سے، او شوکتن یا کوئی کانٹا ہٹا دیا، او عظمن یا کوئی چبھنے والی ہڈی ہٹا دی، او امر بمعروف، یا اس نے نیکی کا حکم کیا، او نہان المنکر، یا اس نے برائی سے شر سے روکا کسی کو، عدد تلک 60 و 300، تو یہ سارے عمل جو ہیں یہ کیا ہوا، ان میں سے یا کوئی عمل 360، تلک 60 و 300، یعنی 360 کے جو اپنا جوڑ ہیں جسم کے، اس کے یہ برابر، اس کا یہ صدقہ ہے، سبحان اللہ، اس کے برابر یہ صدقہ ہے، یہ اعمال، یہ ان میں سے کوئی ایک۔ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ، تو بے شک وہ اس دن چلے گا ایسا عمل کر کے، وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، تو گویا کہ اس نے بچا لی اپنے آپ کو کہاں، کس سے، جہنم سے، آتش جہنم سے، واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو عزیز طلبہ دیکھیے اللہ جل شانہ نے کس اپنی رحمت سے اپنے پیغمبر کی زبان اقدس پر ہمیں یہ جو رہنمائی فرمائی، یہ ہمارے لیے دین و دنیا ہر اعتبار سے کتنی آسان بھی ہے، اور ماشاءاللہ اور کتنی یہ ویلیویبل ہے، اتنی قیمتی یہ سعادت ہے، نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کا اصل انجام جو ہے، اس کا نتیجہ وہ جنت، اللہ کی رضا۔ ہاں جی، تو حدیث میں الفاظ 60 و 300 مفصل کا مطلب 360 جوڑ، اس کو انڈر لائن کیجیے، آ گیا یہ 1898 حدیث۔ وان ابی ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بکل تسبیحۃ صدقۃ، کہ یقیناً یا بے شک ہر تسبیح کے ساتھ صدقہ ہے، یعنی ہر تسبیح صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا، وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ صدقہ، اور ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تحلیلۃ صدقہ، اور ہر لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہنا صدقہ ہے، وامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے، صدقۃً، وفی بضع احدکم صدقۃً، اور تم میں سے کسی ایک کا اپنی بیوی کے ساتھ ملنا، یعنی اس کے ساتھ مصوبت کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ قالو، صحابہ نے یہاں یہ فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، آیاتی احدنا شہوتہ، کہ ہم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے آتا ہے، اپنی جو ہے اپنا جنسی خواہش وہ پوری کرنے کے لیے آتا ہے اپنی بیوی کے پاس، وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، تو کیا اس میں اس کے لیے اجر ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، آرائی تم ذرائیے تو بتائیے، لو وضعها فی حرام، اگر وہ اس کو رکھے حرام میں، یعنی ناجائز حرام کا ارتکاب کرے، اگر اپنی جنسی خواہش میں، اکان علیہ فی وزر، تو کیا اس پر اس بارے میں گناہ ہے؟ اگر گناہ ہے تو فکذالک، اسی طرح، اذا وضعها فی الحلال، جب اس نے اس کو رکھا، وضعها فی الحلال، حلال مقام میں، یعنی حلال جگہ میں جب اس نے اس کو رکھا، تو کان لہ اجر، تو اس کے لیے اس کے بدلے میں اجر ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے حکم کی پاسداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت، یہ انسان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کی اس جو صحبت ہے یا جو اس کا ملنا ہے، اس کو بھی صدقہ سے تعبیر فرمایا، سبحان اللہ۔ آگے ہے 1899، یعنی وفی بضع احدکم صدقہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے اور تمہارا اپنی اہلیہ سے جمع کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اس میں بھی صدقہ کا ثواب ہے۔ 1899، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعما الصدقہ، تو کیا ہی عمدہ صدقہ ہے، اللقحۃ الصفی، اللقحۃ الصفی یعنی دودھ دینے والی بہترین اچھی نسل کی اونٹنی، نعما الصدقہ، تو کیا ہی عمدہ ہے صدقہ، اللقحۃ الصفی، اچھی دودھ دینے والی عمدہ اونٹنی جو ہے اچھی نسل کی، اس کو دینا، منحتن عاریتن، کسی کو تحفتن ہدیتن، کسی کو دے دینا تحفہ کے طور پر کہ تم اس کو استعمال کر لو، رکھ کر اس کا دودھ، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اسی طرح وشات الصفی منحتن، اور اس طرح کیا ہی عمدہ ہے، اچھا ہے کیا صدقہ کہ جس میں بکری، وشات الصفی، ایک دودھ دینے والی بہتر اچھی نسل کی بکری، منحتن، جو کہ عطیہ کے طور پر دی جائے کسی کو کچھ وقت کے لیے تاکہ وہ فائدہ اٹھا لے، تغدو بینائن، جو کہ بھرتی ہو دودھ سے، صبح کے وقت بھی ایک برتن، و تروح بآخرا، اور شام کے وقت بھی ایک دوسرا برتن جو ہے وہ لبریز کر دیتی ہے دودھ سے۔ تو کسی کو کوئی اپنے کسی بھائی کو ایسی بکری دے دیتا ہے یا اونٹنی دے دیتا ہے، سبحان اللہ، تو فرمایا نعم صدقہ۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس کوئی زائد چیز ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو اپنے اس بھائی کو دے دینا اس وقت تک کے لیے جو جب تک اس کے پاس وہ چیز ہوگی، اس کے لیے وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس کی نعمتوں کی بقا کے لیے یہ بہت بڑی ایک عمدہ چیز ہے کہ جو اپنے بھائی کو اپنی زائد چیزوں میں سے شریک کرے۔ حدیث میں مذکور لفظ اللقحۃ الصفی، اس کو انڈر لائن کیجئے، یہ الفاظ جو ہیں مطلب ہے دودھ دینے والی بہترین اونٹنی، بس۔ آگے 1900 حدیث ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا، کہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں مسلمانوں میں سے، یغرس جو لگاتا ہو، غرسن یا کوئی پودا شجرکاری میں، او یدرع زرعا، یا کوئی چیز بوتا ہے کسی کھیتی میں، کاشتکاری کرتا ہے، یدرع زرعا، فیاکل منہ انسان، تو جب وہ جو زراعت ہے یا کھیتی ہے جب وہ گروتھ کرتی ہے یعنی نکلتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے، فیاکل منہ انسان، تو کھاتا ہے اس میں سے انسان، او طیر، یا کوئی پرندہ، او بہیمت، یا کوئی چوپایا، الا کان لہ صدقہ، مگر یہ کہ وہ اس کے حق میں اس کے لیے ایک صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ تو کوئی اپنی زمینوں میں کوئی اپنا شجرکاری کرتا ہے یا کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، تو اس میں سے جو حاصل ہوتا ہے اس میں سے اگر کوئی اللہ کی مخلوق میں سے کوئی حیوان، جانور، پرندہ، کوئی بھی انسان کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کے حق میں اس کے لیے وہ صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ زمین بھی اللہ کی عطا کرتا ہے، اور بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے، یہ جو اس میں محنت کمائی کرتا ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، سارے وسائل اللہ نے اسے دیے ہوئے ہیں۔ تو اب جو اس کا حق بنتا ہے، اگر وہ کوئی کھا لیتا ہے تو اللہ اس پر بھی اس کو نیکی اور اجر سے نوازتا ہے، تو ثواب ہی ثواب اور فائدہ ہی فائدہ، اجر ہی اجر۔ اور وہ نیکسٹ حدیث بھی اسی کا یہ قصہ ہے کہ وفی روایت لمسلم، میں نے اور اسی روایت کو جو کہ امام مسلم کی روایت میں ان جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، جبکہ یہ حدیث جو ہے یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی اور متفق علیہ ہے بخاری مسلم کی، جبکہ امام مسلم کی ایک روایت جو ہے الگ، کیونکہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ الفاظ بھی زائد موجود ہیں زیادہ، وما سورق منہ لہ صدقہ، اور جو ان چیزوں میں سے کوئی چیز چوری کر لی جائے، وما سورق منہ لہو صدقہ، تو جس کی چوری کی گئی ہے اس کے لیے وہ صدقہ ہوگی۔ تو اگر کوئی نقصان ہو جائے کوئی کھیتی میں یا کسی جانور میں، کوئی چور لے کے چلا جائے، اس پر وہ صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو وہ بھی اس کے حق میں اللہ تعالیٰ صدقہ لکھ دیا جائے گا، اس کے حق میں صدقہ کے طور پر وہ جو چوری کا نقصان ہے وہ لکھ دیا جائے گا، گویا کہ اس نے صدقہ دیا۔ تو 1901 یعنی یہ حدیث ایک اعتبار سے پچھلی حدیث کا ایک تتمہ ہے، باقی معروف ہے۔ آگے چلتے ہیں 1902 1902 حدیث وان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
غفر لامرأتن معاف کر دیا گیا ایک عورت کو، مومساتن ایک بدکارہ عورت کو، مومسا ایک عورت فاحشہ عورت، بدکارہ عورت، اس کو معاف کر دیا گیا، بخش دیا گیا۔ غفر لامرأتن مومساتن مرت بقلب جو گزری ہے کتے کے پاس سے، علی راس رقین ایک کنویں کے کنارے پر تھا، ایک کنویں کے کنارے پر جو کتا تھا اس سے وہ اس کے پاس سے گزری، یلحث جو کہ پیاس کی شدت سے اپنی زبان باہر نکال کر، یعنی وہ کیا کہہ رہا تھا، ہانپ رہا تھا، یلحث زبان باہر نکالے جو ہے وہ ہانپ رہا تھا، تو قاد یقتلہ العطش قریب تھا کہ جو اس کی جو اپنا ہے پیاس اس کو قتل کر دے، مار دے۔ فنزعت خفہا تو اس نے کیا کیا اس عورت نے کہ اس نے اپنا جو اپنی جوتا ہے وہ اتارا، اس نے اپنا جوتا اتارا، فنزعت خفہا فاوثقتہ بخمارہا تو اس نے اس کو باندھا اپنے اس دوپٹے کے ساتھ، یعنی چادر کے ساتھ جو اوڑھنی تھی اس کے ساتھ اس کو باندھا۔ فنزعت لہ من الماء تو اس کے ساتھ وہ اس نے اس کتے پیاسے کتے کے لیے پانی کا کچھ حصہ نکالا، فنزعت لہ من الماء فغفر لہ بذلک تو اس عمل کے ساتھ اس کو معاف کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ قیلا کہا گیا جب یہ آپ نے بات فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے یہ پوچھا گیا اللہ کے رسول ان لنا فی البہائم اجرا، کیا ان چوپاؤں اور جانوروں کے بارے میں بھی یا ان کے ساتھ ایسے سلوک میں بھی ہمارے ساتھ اجر ہے؟ ان لنا فی البہائم میں کیا ہمارے لیے ان چوپاؤں میں بھی اجر ہے، ثواب، اجرا؟ قال آپ نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر کہ ہر وہ جانور، ہر جاندار، ہاں جی، فی ذات کبد یعنی جس کا جگر ہے، جگر والی یعنی جس کے اندر روح ہے، جان ہے، فی کل ذات کبد رطبۃ ہر جاندار میں اجر اجر ہے، یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، فی کل ذات کبد رطبۃ اجر ہر جاندار جو کہ ذی روح ہے اور اس کا پیٹ ہے، اس کا جگر ہے اور حرکت میں ہے اور وہ ضرورت مند ہے کوئی چیز کھانے میں پینے میں، تو اس بارے میں اگر کوئی اس جاندار پر ترس کر کے ان کو کھلاتا پلاتا ہے تو اس میں بھی اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ متفق علیہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، امام بخاری امام مسلم نے اس کی صحت پہ اتفاق کیا۔ ہاں جی، آگے آ جائیے ذرا، دوسرا بھی پہلو دیکھیے۔ ایک عورت نے جو کہ فاحشہ تھی اس نے کتے کی جان بچائی، جو بھی طریقہ اختیار کیا اس نے، اور ایک دوسرا کردار ہے وہ بھی دیکھیے پہلو، وہ ہے حدیث نمبر 1903 وان ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے روایت، قالا دونوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذبت امرأۃ فی حرۃ کہ ایک عورت جو ہے اس کو عذاب دیا گیا، عذبت امرأۃ فی حرۃ ایک بلی کے بارے میں عذاب دی گئی، ایک عورت بلی کے بارے میں، امسکتھا جس کو اس نے روک رکھا تھا، باندھ دیا تھا، یعنی ربطتھا کے الفاظ بھی ہیں، حتی ماتت من الجوع یہاں تک کہ وہ بلی جو ہے وہ بھوک سے مر گئی، فلم تکن تطعمھا تو وہ عورت جو تھی بڑی ظالم تھی، فلم تو تکن نہیں تھی وہ کہ تطعمھا کہ وہ اس کو کچھ کھلاتی پلاتی، باندھ تو دیا تھا لیکن باندھ کر اس کو کچھ نے کچھ کھلایا نہیں، ولا ترسلھا اور نہ اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ بیچاری فتاکلا کہ وہ کھاتی، من خشاش الارض زمین کے کیڑے مکوڑوں یا گھاس پھوس سے کچھ کھا کر اپنا زندگی جو ہے وہ باقی رکھ لیتی، بچا لیتی، تو اس نے اس کو باندھے رکھا تاکہ وہ ماتت جوعن کے الفاظ بھی ہیں کہ وہ صحیح مسلم میں، تو وہ جو ہے وہ بھوک سے مر گئی، تو اس سے بات امراتن تو اس کے بارے میں اوپر پہلے ذکر کیے گیا سزا کا، اور اس ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جو عورت ہے وہ اپنا دخلت النار امرات فی حرۃ، دخلت النار امرات فی حرۃ، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ آتش جہنم میں چلی گئی، جہنم میں داخل ہو گئی، واصل جہنم ہوئی ایک بلی کے بارے میں جس کو اس نے ربطتھا اس کو اس نے باندھ دیا تھا، معنی یہی ہے، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ متفق علیہ یہ حدیث ہے
اور اوپر کی حدیث جو ہے جو کہ ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو یاد دلا دوں تاکہ یہ مس نہ ہوں۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں۔ کون سے؟ ان کو انڈر لائن کیجئے۔ فی کل ذات کابد رطبۃ اجر، ان کو انڈر لائن کر دیجئے۔ اس کا ترجمہ کہ ہر جاندار چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اجر ہے۔ تو اگر یہ اجر ہے تو پھر آدمی کو جو کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے ہاں بڑی یہ ہستی ہے وہ، جس میں انبیاء ہوئے، انبیاء اور رسول علیہ السلام انسان میں سے ہوئے، تو ایسا اگر آدمی کو بھوکا مل جائے تو اس کو کھلانے پلانے میں کتنا اجر ہوگا۔ تو ہم لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ کسی اور سے کچھ نکلوایا جائے، چاہے جائے کہ ہم اپنی جیب جو ہے دوسروں کے لیے کھلی رکھیں تاکہ لوگ ہماری ذات سے فائدہ اٹھا سکیں اور اللہ ہم پہ، ہمارے حال پہ کرم رحم فرما لے۔ یہ ہم نے نہیں سوچنا، ہم نے الٹا سوچنا، اپنا نقصان کرنا ہے۔ تو اس حدیث میں جو ہم نے پڑھی ہے اس کے بعد یہ حدیث بلی والی جو ہے، عورت کو عذاب دیا گیا، اس میں فتح کلا من خشاش الارض او من خشاش الارض، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اس کا مطلب ہے زمین کے کیڑے مکوڑوں میں سے۔ فتح کلا من خشاش الارض، وہ کھا لیتی زمین کے کیڑے مکوڑوں میں سے، تو وہ اپنا جان کو بچا لیتی بیچاری۔ آگے ہمارے پاس 1904 حدیث، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مر رجل بحسن شجرۃ علی ظہر طریق، کہ گزرا رجل، ایک آدمی، بحسن شجرۃ، ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے، ایک ٹہنی درخت کی شاخ تھی بہت بڑی ہوئی پھیلی ہوئی، اس کے پاس سے گزرا، علی ظہر طریق، ایک راستے کے پاس سے، راستے کے کنارے پر وہ جو درخت تھا، علی ظہر طریق، ہاں جو کہ علی ظہر طریق، راستے کے کنارے پر وہ کیا تھی؟ درخت کی ٹہنی، جو کہ یہ شاخ وہ اپنا پھیلی ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی، گری ہوئی تھی، جو بھی تھی، بہرحال آدمی وہاں سے گزرا اور وہ گزرنے والے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ فقالا، تو وہ آدمی کہنے لگا، وہ آدمی نے کہا کہ لأنحین ھذا، میں ضرور اس کو ہٹا دوں گا، لأنحین ھذا، اس شاخ کو، عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے سے، میں ضرور اس کو دور کر دوں گا، ہٹا دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ اس نے ہٹا دی۔ لأنحین کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سوچا کہ میں ضرور اس کو ہٹا دیتا ہوں مسلمانوں کی راہ گزر سے، یعنی گزرنے کے راستے سے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، لا یوزیہم، تاکہ ان کو یہ کسی کو تکلیف نہ دے سکے، لا یوزیہم، فادخل الجنۃ، تو اس نے جب ایسے کیا عمل، تو اس عمل کی بنا پر اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا، فادخل الجنۃ، تو وہ داخل کر دیا گیا جنت میں۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اے اللہ ہمیں بھی ایسے کاموں کی توفیق دے، اور ایسے کاموں کے بدلے اللہ ہم سے راضی ہو جا، خوش ہو جا، اور ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ بارک اللہ فیکم۔ وما توفیقنا الا باللہ، انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، حدیث میں یہ مذکور لفظ جو ہے لأنحین ھذا، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے کہ میں اسے راستے سے ضرور دور کیے دیتا ہوں، لأنحین ھذا عن طریق المسلمین۔ تو ایسی حدیثیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کو زبانی یاد کرو تاکہ آگے سنانے کا بھی موقع ملے، اور دیگر جو ہمارے اہل اسلام بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس جو پیغام نبوی ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات، ارشادات جو وحی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے صدقے ہم ان پر عمل کر کے اللہ کی رضا کے طالب اور مستحق ٹھہریں۔ اس لیے ایسی حدیثوں کو کوشش کیا کرو جو حدیث زیادہ آپ کو محسوس ہو کہ ضروری ہے، ضروری تو ساری ہیں، جو بھی ممکن ہو سکے یاد کرنا یا اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا خاص طور پر۔
آگے ہے ہمارے پاس حدیث 1905 عنہ، اور ابو ہریرہ حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، ابو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد رأیت رجلا، کہ تحقیق میں نے دیکھا، رجلا ایک آدمی، یتقلب فی الجنت، جو کہ بلارے لے رہا تھا جنت میں، یعنی یتقلب مراد یہ بھی ہے کہ وہ پھر رہا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ جا رہا تھا، فی الجنت جنت میں، فی شجرۃ ایک درخت کی بابت، ایک درخت کی وجہ سے، قطعہا جو اس نے کاٹ دیا تھا، من ظہر الطریق ایک راستے سے، گزرگاہ سے، کانت تؤذی الناس جو کہ ایذا دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، تو اس نے وہ درخت جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیا تھا، کاٹ دیا تھا۔ تو اس وجہ سے، اس بنا پہ، کیونکہ درخت کو کاٹنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، تو اس نے کاٹا باقاعدہ تاکہ وہ تکلیف نہ دے، راستہ صاف ہو گیا، تو اللہ نے اس بنا پر خوش ہو کر اس بندے کو جنت عطا کر دی۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے، رواہ مسلم۔ ہاں جی، 1905۔ تو حدیث میں لفظ یتقلب کا مطلب ہے کہ وہ ادھر ادھر پھرتا رہا یا پھر رہا تھا۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی یہ آج کے ہمارے یہ سبق کی آخری حدیث تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر سمجھ کر عمل کی توفیق دے، اور اس پیغام نبوی اور ڈیوائن کوڈ کو جل شانہ اپنی توفیق سے ہمیں دیگر اہل اسلام تک بھی یہ پیغام پہنچانے کی، کنوے کرنے کی منوان جس طرح ہے اسی طرح توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وأعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔